ناول دلبر پیا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 4۔ زہے نصیب زہے نصیب، آج سالوں بعد ہمارے شیف چچا کے ہاتھوں کا کھانا نصیب ہوگا۔ آج تو ہمارے بھاگ ہی جاگ اٹھے ہیں۔ وہ شرارت سے بولتا کچن میں داخل ہوا تھا، جہاں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ بختیار صاحب پراپر ڈریس اپ ہو کر شیف کی کیپ پہنے بہت جوش کے ساتھ کھانا تیار کرنے کے لیے کٹنگ بورڈ پر سبزیوں کی دکان سجائے کھڑے، بھتیجے کی شرارتی آواز پر مسکرائے۔ ویسے ہماری والدہ معاجدہ اور گھر کی باقی سب خواتین کہاں غائب ہیں؟ اس نے کچن میں محض دونوں تینوں مرد ملازمین کو دیکھ تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ آج گھر کی تمام خواتین کی کھانے پکانے کی ذمہ داری سے چھٹی ہے، کیونکہ کھانا ہم تیار کریں گے۔ بختیار صاحب نے کندھوں پر سے نادیدہ دھول جھاڑ کر ذرا اکڑ کر کہا تھا، ویسے چچا، عرصہ ہوا کہ آپ نے کھانا بنانا چھوڑ دیا، تو پھر آپ کو ریسپیز تو یاد ہے نا؟ ایسا نہ ہو آپ چاول کی جگہ ساگ کا حلوہ تیار کر دیں۔ اس نے شرارت سے مسکراہٹ ضبط کی۔ انسان نہیں بنو گے تم؟ انہوں نے ذرا گھور کر دیکھا تھا۔ ارے یار چاچو، کیا ہو گیا؟ میں تو صرف پوچھ ہی رہا تھا۔ اس نے مزے سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ دادوں نے اپنے لاڈلے سپوت کو یہ زنانیوں والے کام کرنے کی اجازت دے کیسے دی؟ وہ مزید شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ فاروق، باز آ جاؤ۔ اب انہوں نے باقاعدہ کھانا بنانے کا آغاز کیا تھا اور پین چولہے پر چڑھایا تھا۔ ویسے بنا کیا رہے ہیں؟ کیا کوئی چائنیز یا اٹالین ڈش بنا رہے ہیں؟ اس بار اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوال کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا جھینگے کا پلاؤ بناؤں، پھر خیال آیا کہ تمہاری ماں بہنیں تو ناک پر کپڑا رکھ کر ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ جب کوئی کھائے گا نہیں تو پھر میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بختیار صاحب نے ذرا تعاسفی لہجے میں کہا، جو بات ہے۔ ویسے آج آپ کو رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں کیا؟ اس کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ تھپڑ کھا لو گے اب تو مجھ سے؟ اس بار انہوں نے تیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ اچھا، وہ آپ آج سالوں بعد کچن شریف میں تشریف لائے ہیں نا، تو مجھے لگا کہ شاید ہماری ہونے والی چچی کو امپریس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہو۔ وہ اپنی کہنے سے باز نہیں آیا تھا۔ صحیح کہتی ہیں اماں جان تمہارے بارے میں کہ تمہاری عقل ٹخنوں میں ہے۔ پین میں سبزیاں فرائی کرتے انہوں نے تعصب کا اظہار کیا، جبکہ باقی تمام ملازمین جلدی جلدی ہاتھ چلاتے باقی کے کاموں میں مصروف تھے۔ چلیں چاچو، پھر آپ ذرا سائیڈ ہو، میں بھی اپنی زور آزمائی کر اور کچھ تو تیار کر ہی دوں۔ اس بار وہ بھی میدان میں کودا۔ اب تم کیا بناؤ گے؟ انہوں نے بھویں اچکائیں۔ مچھلی کے پاؤں کا سالن۔ اس نے جس قدر سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی تھی، باورچی خانے میں موجود سبھی لوگوں کا قہقہ بے ساختہ پڑا تھا۔ طوبیٰ رخصت ہو کر اپنے ہی گھر کے ایک دوسرے کمرے میں آ گئی تھی، جو حصہ اس گھر کے مہمانوں کے لیے مختص تھا۔ وہ طوبیٰ کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لکھنؤ بھی لے جا سکتا تھا، مگر ساتھ نہ لے جانے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو لطیف مینشن کا ماحول، دوسری طوبیٰ کی حساس طبیعت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہ معصومیت ان گھریلو پولیٹکس کی نظر ہو جاتی۔ تیسری چیز، جس قدر جلد بازی میں یہ شادی ہوئی تھی، وہ اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ بھائی اب جانے بھی دیں مجھے۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی، مگر نکاح کے بعد سے ذیشان کو اس کے باقی سب کزنز وغیرہ نے جس طرح سے گھیر رکھا تھا، وہ چاہ کر بھی وہاں سے غائب نہیں ہو سکا تھا۔ کیوں؟ بڑی جلدی ہے کمرے میں جانے کی؟ ذیشان نے بھی کمینگی کی انتہا کر رکھی تھی۔ ہاں، جیسے تجھے تو نہیں تھی۔ اس نے دان پیس کر کہا تو باقی سب کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ بیٹھ جا آرام سے، طوبیٰ جلدی سونے کی عادی ہے۔ اب تو وہ سو بھی چکی ہوگی۔ ذیشان نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ساتھ بستر لگا کر سو جاؤں گا۔ وہ بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے تو بس پھر آ جا۔ شاکر جاؤ، نوشے میاں کا بستر لگاؤ یا۔ اس نے شرارت سے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے سسر صاحب نے ایک الگ سے کمرہ میرے نام پر چڑھا دیا ہے۔
میں وہاں آرام سے اپنا گزر بسر کر سکتا ہوں۔ اس نے بھاگنے کی تھی۔ ارے نوشے میاں، ایسے کیسے؟ ان سب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میرے بھائی جانے دے، تیری بہن انتظار کر رہی ہوگی، موسیٰ نے ذرا بیچارگی سے کہا تھا۔ یہ اس کی سندریا کا خاندان تھا، جب بھی وہ یہاں اتنا شریف اور خاندانی ہونے کا مظاہرہ کر رہا تھا، وگرنہ اب تک سب کو اپنی ایک دھاڑ سے خاموش بھی کرا چکا ہوتا۔ چلے جانا میرے بھائی، ابھی تو پوری رات باقی ہے، تھوڑا دوستوں کے ساتھ شغل میلہ لگاؤ۔ اس بار موسیٰ نے خاموشی سے اسے تیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ موسیٰ، یہ جہانگیر صاحب کی آواز تھی۔ جی انکل، وہ جھٹ سے کھڑا ہوا تھا۔ باقی سب بھی سیدھے ہوئے تھے۔ بیٹا، آپ کے دادا واپس جانے کی ضد کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے تھے کچھ دن ہمارے ساتھ ٹھہر جاتے، پھر آپ بچوں کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے۔ انہوں نے حق میزبانی نبھانی چاہی تھی۔ انکل، گرینڈ پا کو جانے دیجیے، میں کچھ دن یہی ہوں، دراصل انہیں میٹنگ کے سلسلے میں آسٹریلیا جانا ہے، تو اس نے بہانہ گھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گرینڈ پا ایک رات تو کیا، چند گھنٹے بھی یہاں بہت مشکل سے گزار سکے ہوں گے۔ ان کے اور طوبہ کے خاندان کے گھر اور لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انہوں نے آج کی رات کی بکنگ ایک ہوٹل میں کرا رکھی ہے۔ وہ تو اسے بھی ساتھ لے جانے پر بضد تھے، مگر وہ جہانگیر صاحب کو زبان دے چکا تھا۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے باقی سب پر ایک نگاہ ڈال نکل آئے تھے۔ بیٹی کے باپ تھے، مزید کیا کہتے؟ اور اپنے بھتیجے کی شرارت سے بھی وہ خوب واقف تھے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ ذیشان نے اسے بھی پیچھے جاتے دیکھ ہاتھ پکڑا۔ صبر کر جا یار۔ وہ تیز قدموں سے ان کے پیچھے گیا تھا۔ مگر بیٹا، جہانگیر صاحب نے اب اس کے تقاضے پر لب بھینچے تھے اور ایک لمحے کو دل کام سا گیا تھا، کہیں انہوں نے موسیٰ کی باتوں میں آ کر اپنی لاڈلی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی۔ انکل پلیز کچھ ایسا ویسا نہ سوچے، میں جانتا ہوں کہ آپ ٹینشن کا شکار ہیں، کہ دن میں نے کوئی بات کی تھی اور اب میں طوبہ کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جیسے ان کے دل کا حال جان گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہوتے ہی طوبہ کو واپس لے آؤں گا۔ میں نے جذبات میں صبح کہہ تو دیا تھا، مگر اب احساس ہو رہا ہے کہ گھر داماد بن کر رہنا کتنا مشکل اور غیرت کا کام ہے۔ جہانگیر صاحب نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ جب وہ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے ہی چکے تھے، تو اب وہ اس کو ابھی رخصت کرا کر لے جاتا یا پھر 4 روز بعد، کیا فرق پڑتا تھا؟ میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس نہج پر جا کر سوچا، مگر فکر مت کرو، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، تمہاری پریشانی میں سمجھتا ہوں۔ یوں ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں سونپا، بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہ کڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب طوبہ آپ کی امانت ہے، اب جہاں مرضی چاہے لے جا سکتے ہیں، ہم سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ بھاری دل سے آگے بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ وہ پرجوش سا پیچھے سے ہانک لگا تھا، اب گھر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا تھا، جہاں اس کی سندریا اس کی منتظر تھی۔ دل عجیب ہی لے میں دھڑک اٹھا تھا۔ اس سے روبرو ملاقات کرنے کا احساس ہی کس قدر حسین اور پرکیف تھا، اس بات کا اندازہ اسے اب جا کر ہوا تھا، جبکہ نم آنکھیں پوچھتے جہانگیر صاحب اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئے تھے۔ اب احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس قدر جلدی میں پرایا کر گئے تھے، وگرنہ دوپہر تک یہی اطمینان تھا کہ کچھ دن تک تو وہ یہی تھی۔ وہ ہلکی بلب والی روشنی میں ڈوبی خوابگاہ میں داخل ہوا تو پہلی نگاہ بیڈ پر موجود سفید رنگ سوٹ پر سرخ رنگ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی نیم درازی کی پوزیشن میں لیٹی طوبہ کی جانب اٹھی تھی، جہاں وہ اپنی تمام تر معصومیت سمیٹے شاید اس سے ناراض ہوئی بیٹھی تھی۔ جلدی جلدی میں کمرے کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ کوئی روایتی طرز کی سجاوٹ ہرگز نہ تھی جو نو بیاہتا جوڑے کے لیے خاص کی جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مسحری کے نزدیک آیا تھا، جبکہ وہ آہٹ محسوس کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوں سے تر تھا، مگر اس کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز بڑھتا تھا۔ یہ ناراضگی کب تک قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ نے اس کی ناراضگی دیکھ بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے، جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔
اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آنسوؤں سے لبریز جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھی تھیں اور موسیٰ خود کو ان جادوئی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کر سانس نہیں لے سکا تھا، مگر جلد ہی ایک گہری سانس بھر کر بمشکل خود پر قابو پایا تھا، جبکہ طوبیٰ نے اس کی وجہ نظر لگانے کی حد تک دلکش پرسنالٹی سے نظریں چرائیں تھیں۔ معروف بھابی نے صحیح تو کہا تھا کہ طوبیٰ تیری لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ شخص بلا کا حسین شہزادوں جیسا تھا، مگر کیا فائدہ تھا تو غریب نہ۔ طوبیٰ نے ذرا نخوت سے سوچا تھا، نکاح اور رخصتی کے بعد بھی کیا شادی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے زوجہ؟ وہ نرم ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوالیہ بولا تھا۔ وہ اشک غماز میں ڈوبی نگاہیں چرا گئی۔ مقابل بھی آنکھیں پڑھنے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ سبز آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، خاص کر تم جیسے غریب آدمی کے ساتھ تو ہم نے کبھی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف ذرا بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی۔ موسیٰ کی سبز آنکھوں کا رنگ یکایک تبدیل ہوا تھا۔ طوبیٰ کا سانس تک خشک ہو گیا تھا۔ جب وہ سیکنڈ میں سانسوں سے بھی قریب محسوس ہوا تھا، وہ خوفزدہ سی آنکھیں میچ گئی تھی۔ صرف ایک ہی شخص کو اجازت ہے بے ادبی کی، ورنہ سخت نفرت ہے مجھے تم کہہ کر بلانے والوں سے۔ گھمبیر لہجے کی سرگوشیانہ آواز پر وہ سانس تک روک گئی۔ طوبیٰ نے کس کر آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ اسے تھر تھر کانپتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا تھا، مگر آپ کے معاملے میں یہ دل میری بھی نہیں سنتا۔ آپ جناب صرف پکار لیا کیجیے۔ آپ کی آواز کی چاشنی سے سیراب ہونے کے لیے یہ کان کیا، ہمارا دل اور اس دل کی ہر دھڑکن ہی گوش سماعت بن جائیں گی۔ اس کا پرسوس لہجہ دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی پرشوق نگاہیں اس قدر گہری تھیں کہ خود میں اترتی محسوس ہوئی تھیں۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہ ہنوز اپنی ضد پر قائم تھی۔ کیوں؟ کیا آپ مجھ جیسے غریب آدمی کو اپنی محبت کی دولت سے دھنی نہیں کر سکتی؟ وہ ذرا مایوسی سے بولا تھا۔ وہ جھٹ نفی میں سر ہلاتی نظریں جھکا گئی۔ کیوں؟ ہم سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی سندری؟ وہ باتوں کے درمیان کب اتنا نزدیک آ گیا تھا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ باقی باتیں تو وہ گویا سن ہی نہ سکی تھی، اس قدر قربت پر چہرہ تپ اٹھا تھا۔ آپ اب دور رہ کر بات کریں، ورنہ ہم شور مچائیں گے۔ وہ کترا کر دور ہوئی تھی۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر والے مجھ معصوم اور غریب آدمی کو ان کی بیٹی پر بلا وجہ ظلم ڈھانے کے نہ کردہ جرم میں حوالات کی ہوا کھلا دیں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ ہم ایسا تو نہیں چاہتے۔ جھٹ پورا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر کیا میرا جرم بس اتنا ہی ہے کہ میں غریب ہوں؟ لہجہ انتہا کا معصوم تھا۔ آپ اتنے غریب ہیں تو میرا مطلب ہماری رسٹی، مطلب ہماری بلی، ہمارے کبوتر اور ہمارے بٹیر کہاں رہیں گے؟ اور وہ کیا کھائیں گے؟ اور آپ تو اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس تو رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تو ہم اور ہمارے بچے کہاں رہیں گے؟ وہ اس قدر معصومیت اور میٹھے لہجے میں بول رہی تھی کہ موسیٰ کا دل کیا وہ بولتی رہی اور وہ بس اسے سنتا رہے۔ اس کی یہ معصوم ادائیں اور نادان حسن ہی تھا جس پر وہ پوری طرح فدا ہوا تھا۔ آپ مجھ غریب کو گھر داماد ہونے کا طعنہ دے رہی ہیں؟ وہ مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے گردن جھکا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو بس اپنے بچوں کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ وہ جھٹ بولی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہم اور ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ذرا فاصلے پر ہوتا رخ پھیر گیا تھا، وگرنہ عین ممکن تھا کہ اس سے کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ اس بار آنکھوں کی سیاہ رنگ پتلیاں حیرت کی زیادتی سے بڑی ہو گئی تھی۔ موسیٰ کو اپنی دھڑکنیں رفتار سے تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہ دنستہ قریب آیا تھا۔ آپ کے بچے میرے بچے ہوں گے نا طوبیٰ جی؟ گال سے گال مسکرتا وہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یار سانس تو لیں، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ کیوں کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل مجھ غریب انسان کو حوالات کی ہوا کھلانے پر تل گئی ہیں؟ اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑے بیٹھا وہ آج پہلی بار اس کے نازک لمس سے آشنا ہوا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ اپنے بچے ہرگز بھی شیئر نہیں کریں گے۔ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی وہ اسے کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔
کوئی بات نہیں، پھر میں اپنے بچے لے آؤں گا، پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ پہلے آپ اپنے رہنے کا تو بندوبست کر لیں، پھر لائیے گا اپنے بچے۔ اس نے منہ بسورا، اور اس وقت وہ انتہا کی کیوٹ لگی تھی۔ ویسے کیا آپ کے پاس بھی میرے بچوں جیسے بچے ہیں؟ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتی اب وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی، نہیں، میرے بچے تو ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے، اب آپ آئی ہیں تو کچھ عرصے بعد میرے انسانی بچے بھی آ ہی جائیں گے۔ وہ مزے سے جان بوجھ کر ذرا جتاتے لہجے میں بولا تھا، آپ کے انسانی بچے؟ اس نے عادتاً پوری آنکھیں کھول کر انتہائی احمقانہ سوال کیا تھا۔ موسیٰ نے مسکراہٹ دبائی، بالکل سندریا، اب ہم انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے بلی کے بچے تو نہیں ہو سکتے۔ پہلے پہل ناسمجھی سے دیکھتی وہ سمجھ آنے پر سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ دل چاہا کہ زمین علیحدہ ہو جاتی اور وہ اس میں آنچ سماتی، جبکہ وہ کہکا لگا گیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ سندری، اس نے ہولے سے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، جبکہ اس بار توبہ نے بغور اس کے لفظوں کو محسوس کیا تھا جو اسے مسلسل پیار بھرے ناموں سے پکار رہا تھا۔ کیا یہ شخص پاگل تھا؟ کیا بھلا ایک دن میں بھی کبھی کوئی محبت پروان چڑھتی ہے؟ وہ یکتک اس کا دلکش چہرہ نہار رہی تھی جو اس کی محویت محسوس کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کسی ٹرانس میں گھری ہوئی تھی۔ موسیٰ کا نرم گرم لمس اور اپنے ہاتھوں کی نرم ہتھیلیاں اس کی خوشبو سے مہکتی محسوس کر وہ اس اچانک افتاد پر بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے شرارت سے ابرو اٹھائے، جبکہ تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ کر اب اسے اپنے حساب میں لیا تھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ یہ آپ ہمارا مطلب۔ اس کی نگاہوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مادہ سمندر محسوس کر وہ بری طرح سے جذبز ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو؟ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر مصنوعی فکر مندی سے دیکھتے تھر تھر کانپتی انگلیوں کے پوروں پر اپنا تبسم لمس رکھا تھا۔ وہ ہاتھ چھوڑ دے میرا۔ اس نے جھٹ تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ یہ ہاتھ تو اب میں نہیں چھوڑنے والا۔ اس کی شرارت ہنوز برقرار تھی۔ موسیٰ پلیز ہاتھ چھوڑے ہمارا۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ پھر سے کہیں؟ اس کے چہرے پر رقص کرتی شرارتی سی لٹ کو کان کے پیچھے ڈستے محبت سے گوندے لہجے میں فرمائش کی گئی تھی۔ سرخ رنگ دوپٹہ بیڈ پر ہی کہیں رہ گیا تھا، جبکہ بالوں میں لگی پنیں اب لوز ہو کر جھول سی گئی تھی اور تمام بال پشت پر بکھر سے گئے تھے۔ وہ دوپٹہ نہ محسوس کر مزید سٹ پٹائی تھی۔ کیا کہوں؟ اس نے نہ سمجھی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جو آنکھوں میں بے پناہ خماری سموئے چاہت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا نام؟ آپ کے لبوں سے میرا نام بہت پیارا لگتا ہے سندریا۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے اپنے پسندیدہ طرز تخاطب سے متوجہ کیا تھا۔ سندریا؟ توبہ محو حیرت میں غوطہ زن، شدید حیرت میں گھری بس اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر بدک لمحوں کے 1000ویں حصے میں فاصلہ بنا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے سنجیدہ ہوتا دیکھ ذرا فاصلے پر ہوا تھا، جس نے آگے بڑھ کر جھٹ سے دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا تھا۔ ہم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس بار لب دانتوں تلے دبائے اس سے اپنے دل کی بات رکھی تھی۔ جانتا ہوں کہ آپ کو یہ غریب آدمی کس قدر زہر لگتا ہے۔ توبہ نے نظر اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا، مگر اب وہاں کوئی شرارت کی رمق نہیں تھی۔ غریب آدمی ویسے ہی بول دیا تھا ہم نے، سب نے مذاق ہی بنا دیا۔ اس بار ذرا روحانسی ہو کر شکوہ کیا تھا۔ کس کی اتنی مجال جو میری سندریا کا مذاق بنا رہا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ ہمارا نام توبہ ہے۔ وہ اس کے لہجے میں سختی محسوس کر اب عادتاً منمنانے لگی تھی۔ مسز توبہ موسیٰ ابراہیم لطیف۔ اس نے لفظ دہرائے تھے۔ یہ اتنا بڑا نام کس کا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نام تھا کہ پڑوسی کے شہر کا ایڈریس؟ آپ کا نام ہے مسز؟ اب اس نے سندریا نہیں کہا تھا، شاید وہ ناراض ہو گیا تھا۔ ہمارا نام توبہ جہانگیر ہے۔ شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنا نام تبدیل کر لیں گے۔
ویسے بھی توبہ موسیٰ اچھا نہیں لگ رہا، توبہ جہانگیر ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ موسیٰ کو ایک بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اس کی سندریاں صرف شکل سے ہی معصوم نظر آتی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ آپ ناراض ہو گئے کیا؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، جبکہ وہ پشت پر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نہیں، میں چاہ رہا تھا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس بار وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ کہاں؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اپنے شوہر کے ساتھ، وہ جہاں لے جائے وہاں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ مگر بابا، میں اجازت لے چکا۔ دوسری بات، رخصتی کا مطلب ہے کہ اب آپ کا سرپرست تبدیل ہو گیا۔ پہلے آپ اپنے بابا کی ذمہ داری تھی، مگر اب آپ میری ذمہ داری۔ اس استحقاق بھرے لہجے میں گمبھیرتا سے گویا ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اگر آپ کوئی چادر وغیرہ لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اتنا بول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ طوبیٰ اپنی ماں کی تنبیہ یاد کر لب چباتی الماری سے برقع نکال کر پہنتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ آنگن میں اس کی تائی ٹکرائی تھی۔ وہ ایک دم سٹپٹائی۔ وہ تائی جان، وہ مجھے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میرا بچہ؟ وہ شوہر ہے آپ کا۔ جاؤ، اللہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ اور اب آپ نے ان سے بچوں کی طرح ضد نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں۔ اپنا ضد، بچپنا سب یہیں چھوڑ جائیں۔ اب آپ چھوٹی سی طوبیٰ نہیں بلکہ موسیٰ ابراہیم کی بیوی ہیں۔ بیٹیاں معصوم اور نادان ہوتی ہیں، مگر بیویاں سمجھدار اور ذمہ دار ہی اچھی لگتی ہیں، اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کی فرما بردار، وفادار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری بیٹی ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، اللہ کی امان۔ دروازے تک قدم اٹھا کر جاتی طوبیٰ کے پاؤں من بھاری ہو گئے تھے۔ رخصت ہونے کا مطلب اب سمجھ آ رہا تھا۔ تائی اور مما نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنا بچپنا یہیں اس آنگن میں چھوڑ جائے گی، اور طوبیٰ نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ اپنا بچپنا، ضد یہیں اس گھر اور آنگن میں چھوڑ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ وہ کار پورچ میں آئی تو پہلی نگاہ موسیٰ کی جانب ہی اٹھی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کرتا پاجامہ پہنے کار سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ بالوں کو سلیقے سے اوپر کی جانب جما رکھا تھا، کشادہ پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے، لب آپس میں سختی سے بھینس رکھے تھے۔ سامنے سے نزدیک آتی لڑکی کو پہچاننے میں اسے تھوڑی دشواری کا سامنا ضرور ہوا تھا، مگر جب وہ نزدیک آئی تو نقاب سے جھانکتی سیاہ آنکھوں کو پہچاننے میں محض لمحہ لگا تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سیدھا ہوتا اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ طوبیٰ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اب اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کیا ہوا؟ اب مجھے بار بار دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہیں؟ طوبیٰ کی تیز نگاہوں سے اس کا لبوں پر مٹھی رکھ کر مسکرانا چھپ نہیں سکا تھا، جو گاڑی کو سپیڈ دیتا گھر کا صدر دروازہ عبور کر گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ سا سیدھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں شکوہ ہلکورے لے رہا تھا۔ تو پھر مسکرا کیوں رہی ہیں؟ اس نے ابرو اٹھا کر ذرا بگڑے تیوروں سے استفسار کیا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھ غریب آدمی کے پاس یہ کار کہاں سے آئی؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ جانتی ہوں ذیشان بھائی کی ہے، پہلے بھی کئی بار اس گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں۔ موسیٰ نے ذرا ناراضی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب آپ مجھے پکا غریب آدمی سمجھتی ہیں؟ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ نے ذرا خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ آپ پھر مسکرا رہے ہیں، کیا آپ کو میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ گاڑی روڈ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ بہار کی گلیوں میں وہ پچھلے 1 ماہ سے گھوم رہا تھا، اب تو اسے یہاں کے راستے بھی یاد ہو گئے تھے۔ طوبیٰ کو اس کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ غلط سمجھ رہی ہیں آپ، میں بس اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اب آپ ذرا زیادہ ہی کفایت شعاری سے کام لے رہی ہیں، شاید مجھے امپریس کرنے کے لیے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا امیر لازمی ہو، تاکہ وہ اسے زندگی کی تمام تر سہولتیں فراہم کر سکے۔ موسیٰ نے اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھ ہولے سے مسکرا کر کہا تھا۔ اب خود ہی اگر احساس کمتری میں مبتلا ہیں تو میں کیا کہوں؟ ویسے یوں مجھے دیکھ کر بار بار مسکرائے نہیں،
ورنہ ہم ذیشان بھائی سے آپ کے پاگل ہونے کی شکایت کر دیں گے۔ وہ اس کی بارہا ایک ہی کی جانے والی حرکت پر دل مسوس کر دھمکی لگا کر بولی تھی۔ موسیٰ کا بھی ساختہ ہی قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ارے یار، آپ یہ نقاب ہٹا دیں پلیز، ابھی تو بیوی ملی ہے اور وہ بھی پردہ کیے بیٹھی ہے، تو بندہ پاگل نہ ہو تو کیا ہو، اور آپ میری طرح سے بالکل آزاد ہیں، چاہیں تو یہ برقع نقاب نہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آپ چاہیں تو دوپٹہ بھی نہ لیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوں۔ موسیٰ نے اس بار ذرا ضد ہو کر اسے اسپیس دینا چاہا تھا۔ وہ جو اس کی فرمائش پر گلاس چڑھاتی نقاب ڈھیلا کر رہی تھی، اس کے لفظوں پر کڑے تیوروں سے اس کی جانب گھومی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم اگر نقاب کرتے ہیں تو آپ ہمارے گھر کے مردوں کو، بابا، چچا اور بھائی لوگوں کو دقیانوسی سوچ کا مالی کہنا چاہ رہے ہیں؟ طوبہ کے تیز لہجے پر موسیٰ بری طرح چونکا تھا۔ اس کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ آواز بھی بلند تھی۔ نقاب وہ اتار چکی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ ریلیکس، آرام سے۔ موسیٰ نے اس کا یہ انداز بمشکل ہضم کیا تھا۔ پہلے آپ اپنی بات کی وضاحت کیجیے۔ وہ ذرا نرم ضرور ہوئی تھی مگر لہجہ ہنوز سخت تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ دراصل میں نے پہلے کبھی آپ کو برقعے میں نہیں دیکھا، تو شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو صفائیاں پیش کر رہا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بھی چند گھنٹوں پہلے دلہن بنی لڑکی کو، جس کا اس کی زوجیت میں آنے کے بعد ایک نیا ہی روپ سامنے آیا تھا۔ میں شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف اس لیے آپ کے سامنے بھی منہ نہیں چھپایا تھا۔ میں تیسرے درجے کا پردہ کرتی ہوں، یعنی صرف اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنے کا۔ سر سے لے کر پاؤں تک گھر کی چار دیواری میں ہم صرف چہرہ کھلا رکھتے ہیں۔ میرا لباس کبھی ایسا نہیں ہوتا جو کسی کو اپنی جانب متوجہ کرے، جبکہ باہر ہم نقاب کر کے ہی نکلتے ہیں، لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہم باقاعدہ پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جتنا اور جہاں تک ممکن ہو اللہ توفیق عطا کر دے اتنا ضرور کرتے ہیں، اگر ثواب نہ بھی ہو تو کم از کم گناہ گار تو نہ بنے ہم۔ ایک بات اور، میں یہ سب اپنے لیے کرتی ہوں، اپنے اللہ کے لیے، کیونکہ مجھے مر کر میری اپنی قبر میں جانا ہے اور وہاں اپنا حساب دینا ہے۔ مجھے کبھی اس سب کے لیے بابا وغیرہ نے فورس نہیں کیا، انہوں نے بس تربیت کی، دینی اور دنیاوی دونوں، ہمیں ہمارا اچھا برا بتا دیا۔ اب یہ ہماری سمجھ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور میں نے اپنی تربیت سے یہی سیکھا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ حرف آخر ہے۔ ایک بات اور، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی چنگھاڑتی آواز یا عورت پر ہاتھ اٹھا کر پتہ نہیں چلتا، بلکہ مرد کتنا غیرت مند ہے اس بات کا اندازہ اس کے گھر کی عورت کے لباس سے لگایا جاتا ہے۔ ایک غیرت مند مرد کبھی بھی اپنے گھر کی عورت کو بے پردہ یا نیم برہنہ لباس گھر کی چار دیواری سے باہر لے کر نہیں جا سکتا، اور اگر اس گھر کی عورت نیم برہنہ یا نامکمل لباس میں موجود ہے تو اس کا ایک بڑا صاف سا مطلب ہے کہ اس کے گھر کے مردوں میں غیرت نامی شے ہے ہی نہیں۔ وہ عورت نہ صرف خود اپنے لیے جہنم خرید رہی ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو ایمان بہکانے کے باعث ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی موسیٰ کا چہرہ ذلت اور اہانت کے باعث سرخ کر گئی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا تیزی سے گاڑی بھگانے لگا تھا۔ اس کے گھر کی عورتیں لباس مکمل ہی پہن لیتی تو بہت تھا، اس کا مطلب تو لطیف مینشن کے تمام مرد ہی بےغیرت تھے۔ غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ شادی کی پہلی رات، پہلی گفتگو اور پہلے سفر میں اس کی بیوی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ طوبہ نے بغور اس کا ضرب سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ تم نے کہا تم تیسرے درجے کا پردہ کرتی ہو۔ اس شادی والے گھر میں میرے علاوہ بہت سے نامحرم مرد موجود ہیں، تو تم نے اپنا چہرہ کیوں نہ چھپایا مجھ سے اور باقی سب سے؟ باہر بھی تو نقاب کیا نا، نامحرم گھر میں ہو یا باہر رہتا تو نامحرم ہی ہے نا۔ لہجے میں بلا کی سردگی تھی۔ میں کبھی بھی آپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آئی، اور چہرہ چھپانے کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا نا، ہم گھر کی چار دیواری میں اپنا چہرہ نہیں چھپاتے، مگر ہمارا دوپٹہ سر سے نیچے نہیں جاتا۔ موسیٰ کو یاد آیا اس نے ایک دو بار اسے بغیر دوپٹے کے بھی دیکھا تھا، جب وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے لاپرواہی سے جھولے پر بیٹھی ہوتی تھی۔ مگر پھر طوبہ کی اس دن کا جھاڑ پلانا بھی یاد آیا تھا۔ ایک وہی تھا جو گھر کے دوسرے حصے میں بھی چلا جایا کرتا تھا اور چھپ کر اس کی بے خیالی میں طوبہ کو دیکھا کرتا تھا، وگرنہ وہ واقعی میں ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ سوری،
اسے اپنے عمل پر یکدم شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے آپ کی بے خیالی میں کئی بار آپ کو بغیر دوپٹے کے بھی دیکھا تھا، مگر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ طوبیٰ کی حیرانگی کے باعث آنکھیں پھیلتی محسوس کر وہ جلدی سے بولا، نہیں، غلطی میری ہے، لاپرواہی اور کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے۔ اس لیے عورت کو خود کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے فتنے کا خطرہ ہے۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوئی بولی، مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ یہ راستہ آج خود ہی خوبصورت لگنے لگا تھا۔ مطلب آپ کی نیت صاف تھی، آپ نے مجھے دیکھ کر نکاح میں لینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی حکم اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے۔ نکاح آپ کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتے ہیں، مگر فرض کریں کہ شیطان آپ کو بہکا دیتا۔ جس چہرے سے آج آپ کو محبت اور انسیت پیدا ہوئی ہے، اسی چہرے کی کشش سے نیت میں فطور بھی تو آ سکتا تھا، اور آپ کسی برائی کی جانب بھی راغب ہو سکتے تھے، کیونکہ عورت کا صرف جسم ہی نہیں، وہ مکمل ستر ہے، اور ستر کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا، اور اب تو ہم جس زمانے کا حصہ ہیں یہ تو فتنے سے بھرا ہوا ہے۔ مگر اب آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آئندہ ایسی غفلت نہیں ہوگی۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ البتہ اس کی آدھی بات تو سر سے گزر گئی تھی۔ وہ تو صبح سے شام تک سینکڑوں نیم برہنہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا، مگر دل صرف اسی کے لیے ہی دھڑکا تھا۔ فی الحال وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس کے آخری لفظوں پر غور کرتا وہ حیران رہ گیا۔ کیا اب آپ مجھ سے بھی حجاب کریں گے؟ موسیٰ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کنارے روکی تھی۔ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ضرور ہوا تھا، مگر اس کی بات سن وہ حیران زیادہ تھا یا پریشان، وہ خود سمجھ نہیں سکا تھا۔ جبکہ طوبیٰ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتی کہکہا لگا کر ہنسی تھی۔ میرا مطلب تھا آپ کے علاوہ باقی سب سے پردہ کروں گی۔ موسیٰ اسے یوں پہلی بار کھلکھلاتا دیکھ مبہوت رہ گیا تھا، ہنستے ہنستے جس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ وہ بے خودی میں تکتا بولا تو طوبیٰ کی ہنسی کو بریک لگی۔ ویسے پھر آپ کو اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھنے کی میری تو حسرت ہی رہ جائے گی۔ وہ اسے جھیمتا دیکھ بات گھمانے کو بولا، کیوں حسرت رہ جائے گی؟ گھر کی چار دیواری میں ہمارے بیڈ روم میں آپ کی مرضی کے سارے کپڑے پہن لیا کروں گی۔ میں تو صرف باہر کی بات کر رہی تھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ آہستہ آہستہ وہ کب باتوں ہی باتوں میں موسیٰ کے ساتھ نارمل ہو گئی تھی، اسے خود بھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ آپ پتہ نہیں کون سی اسلامک ڈریس سمجھ رہی ہیں، میں تو منی اسکرٹ اور ٹاپ کی بات کر رہا تھا۔ طوبیٰ نے ہونکوں کی مانی دیکھا تھا۔ اللہ معاف کرے، کیسے انسان ہیں آپ؟ ایسا بےہودہ لباس تو میں کبھی اپنے کمرے میں خود کو بھی پہن کر نہ دکھاؤں۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ موسیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بگڑے تاثرات دیکھ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے تک مجھے آپ سے پہلی نظر والی محبت تھی، مگر اب اس گفتگو کے بعد محبت سے زیادہ عقیدت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اسے جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اس کی سندری معصوم ضرور تھی، مگر بیوقوف ہرگز نہیں تھی۔ اپنا اچھا برا جانتی تھی، اپنے لیے آواز اٹھانا بھی جانتی تھی۔ شام تک اسے لگا تھا کہ اس نے کسی اللہ میاں کی گائے لڑکی سے شادی کی ہے، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھ بوجھ کی حامل ایک باشعور انسان تھی۔ ایسا گوہر نایاب تو اس کے گھر، خاندان اور فرینڈ سرکل میں دور دور تک بھی نہیں ملنا تھا۔ اور مجھے پہلی بار آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ موسیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے شرارت سے مسکراتا محسوس کر کہکہا لگا گیا۔ جاری ہے۔